جیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو پروٹوکول والے فرشتے ہیں وہ پہلا ہی جملہ یہی کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے نیک بختو اللہ رب العالمین کا سلام قبول کرو۔ تو وہاں بھی سلام ہے، یا علی مدد وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی سلام ہی ہے۔ تو اسی چیز کو فروغ دیں جو دنیا سے ہمیں جنت تک لے جائے اور وہی ہمیں وہاں سننے کو ملے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ بھی اس پہ اظہار خیال فرماتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اگر جملے ہیں، مثلا یہی جملہ نہیں خاص طور سے تاکہ کوئی ہٹ نہ ہو، مگر اس کے علاوہ اگر جملے کہہ رہے ہیں تہنیت میں یا اس کی تبریک میں تو منافی ہے؟ سلام تو جیسے ہم سب کا اتفاق ہے، وہ معروف ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یا علی مدد کہنا یا لفظ یا سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر قرآن مجید کی ہم سب کے لیے ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے۔ اب یہاں تک بات تو بالکل واضح ہو گئی، جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ شرکیہ اس میں ہے، اس سے بری رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ میں ایک اور بات کہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اس بات کو یوں کہتے کہ جب ہم سلام کر رہے ہیں کسی کو تو وہاں اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے، چونٹی بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک ماحول کے بھی خلاف ہے نا، کہ جب مثال کے طور پر کوئی بریلوی آئے اور وہ کہے یا رسول اللہ مجھے کہے تو وہ چونٹی بھر رہا ہے نا، سلام تو نہیں کر رہا مجھے۔ یہ ہمیں اپنے معاشرے تو ظاہر سی بات ہے، ایک دوسرے کے آپ اس کو ایک طرح سے چونٹی اس کو یہی کہیں گے اور کیا ہے کہ سلام آپ نہیں کر رہے۔ تو ہمیں معاشرے میں یہ تلقین کرنی چاہیے، اس میں اپنے مسالک سے اگر محبت کے اظہار کر رہے ہیں تو اختلاف کی بات کو وہاں نہیں لانا چاہیے۔ شہر علم عالم و اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی تو سلطان بحر و بر۔ میں آپ کی اجازت سے نعت پہ چلے جاؤں کہ موضوع کہیں اور نہ چلے جائے۔ غلط ہو گیا یہ کہ ہمیں تو جواب کی اجازت ہی نہیں ملی، وہ تو پھر آپ سے ہی ہم نے شروع کیا تھا، وہ شروع کیا تھا تو پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ رسپونڈ بھی تو ہو سکے نا، تو وہ تو پھر اب اپنا بیان کیجیے مختصر۔ چلے مختصر، وہ جتنا ان کو وقت دیا آپ نے اتنا تو ہمیں دینا چاہیے تھا، آپ کو بہرحال نہیں دیا آپ نے اتنا وقت۔ گزارش یہ ہے کہ یہ شرک کے حوالے سے نہیں کہا جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ کو پکار رہے ہیں فقط وحدہ لا شریک واجب الوجود ہو، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جو صاحب نے یوں کہا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنت میں بھی جو ہے وہ سلام ہی ہوگا، تو یا علی مدد تو وہاں ہے نہیں، تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل بات اب مجھے کہہ لیں دیجیے کہ کنا نعرف المنافقون بذکر علی بن ابی طالب، صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم ذکر علی بن ابی طالب سے منافق کو پہچان لیتے تھے، تو جب تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ بلکہ اولاد کی تربیت کے حوالہ میں اولاد کی تربیت، حضرت جابر بن انصاری کا آپ نے واقعہ سنا ہے، آپ نے شخصیت کا پوچھا تھا نا، ان کا بھی وہ مدینہ کی گلیوں میں صدا دیتے تھے کہ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کی محبت سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ تو یہ ایک پہچان کا طریقہ ہے منافقت کا یا ایمان کا، بس اتنی سی بات ہے۔ علی قسیم الجنت والنار، جنت جہنم وہ تقسیم فرمائیں گے۔ یہ مامون رشید کا بھی واقعہ ہے، اس کے آپ کل کہیں گے تو میں اہل سنت حوالوں سے سینکڑوں ریفرنسز آپ کو سنا دوں گا کہ کیا کیا ریفرنسز ہیں، تو جانا آپ کو وہیں پہ اس محبت کی وجہ سے